یہ کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب چلیے، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، کچھ مسئلے چھیڑنا آج کے اس موقع پر میرا ارادہ تھا، چھیڑوں گا ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے اٹھاؤں گا۔ اختلاف نیا شروع ہو چکا ہے۔ عید کا دن ہندوستان میں، اب ہمارے حیدرآباد میں قریب ہمارے بارکس میں بھی کچھ سعودیہ کے حساب سے، کچھ ہندوستان کے حساب سے منانے لگے۔ کیرلا میں تو پہلے سے چلتا تھا، چلیے وہ لوگ ایک اجتماعی طور پر منا لیتے، لیکن اب ہمارے یہاں پر بھی یہ مسئلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مسئلے کو اٹھا کر میں نے آپ کے سامنے پچھلے سال بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی کہ چاند کا مسئلہ، رؤیت ہلال کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب وہ حدیث لی جاتی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ، ٹھیک ہے۔ 1450 سال پہلے اتنی ترقی تھی نہیں تھی، آنکھ سے ہی چاند کو دیکھا جا سکتا تھا، اس کے بغیر یعنی نیک انسان اگر کوئی ایک بھی شہادت دے دے میں نے چاند دیکھ لیا، سب کو عید منانا پڑتا تھا۔ اور کیا 1450 سال پہلے اسلام صرف مکہ اور مدینہ ہی میں تھا نا؟ اللہ کے نبی کے دور میں ساری دنیا میں پھیل چکا تھا؟ نہیں پھیلا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں آپ دوربین کے ذریعے، ہم دوربین جسے کہتے ہیں، آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ پھر اس کے بعد میں رؤیت ہلال ایک کمیٹی بنا دی جائے، ایک مسئلہ نکال دیا جائے، یہ مسئلہ ماہرین فلکیات کے حوالے کر دیا جائے، سائنسدانوں کے، جس طریقے سے بعض مسائل ہم نے سائنسدانوں کے حوالے کر دیے، جیسے مثال کے طور پر رؤیت یہ ہلال کا مسئلہ صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نماز 100 سال پہلے یا نبی کے دور میں نماز کا وقت کس طریقے سے طے کرتے تھے آپ جانتے ہیں؟ ایک مسجد نبوی کے باہر لکڑی گاڑ دی جاتی تھی، اور پھر اس پر دیکھ دھوپ کو دیکھا جاتا تھا، لکڑی پر کہاں تک پہنچی، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، فجر کا وقت، اس طریقے سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت بنو عباس کے دور خلافت میں، شاید وہ دور میں، تو جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی دیوار پر ایک ٹاٹ کا تھیلا ڈال دیا جاتا تھا، اس پر دھوپ دیکھ کر اندازہ وقت کا لگایا جاتا تھا، اور لوگ دھوپ دیکھتے وقت کا طے کر لیتے، ظہر کا ہو چکا، عصر کا ہو چکا، نماز ادا کر لیتے تھے۔ اب اس کے بعد میں سائنسدانوں نے ایک سہولت آپ کو پہنچا دی، آپ کے ہاتھوں پر گھڑیاں دے دی۔ اب آپ نبی کی سنت کہہ کے اپنے گھر کے باہر، مسجد کے باہر کوئی لکڑی گاڑ کر رکھتے ہیں یا کوئی ٹاٹ لگا کر رکھتے ہیں کہ تھیلا دیکھے لکڑی پر کہاں تک دھوپ چڑھی، کہاں تک نہیں چڑھی، یہ ساری چیزوں کو رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھتے ہیں، عصر کا ہو گیا، ظہر کا ہو گیا، فجر کا ہو گیا، بس نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہتے کہ سنت دھوپ چھاؤں دیکھ کر ہی پڑھنا، کوئی کہتا ہے؟ آپ بتائیے، مقصد روح وقت معلوم کر لیا جائے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ماہرین فلکیات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آنے والے سال کس وقت میں، کس دن، کس ملک میں سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، چاند کی شکل کیا ہوگی، سورج کی شکل کیا ہوگی، کس اسٹیٹ کے اندر کب بارش آئے گی، کتنی مقدار میں آئے گی، کہاں پر کتنا سیلاب آئے گا، کہاں پر طوفان آئے گا، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ یا آپ کی مسجد میں یہ جو کیلنڈر لگا ہوا ہے، جسے سولار کیلنڈر، لونار کیلنڈر ہم کہتے ہیں، شمسی قمری کیلنڈر ہم جسے کہتے ہیں، اس کے اندر نمازوں کا جو وقت لگا دیا گیا ہے، اس کے مطابق یعنی اس سال کی نمازوں کا نہیں بلکہ 10 سال 100 سال تک آنے والے نمازوں کا وقت پہلے ہی کیلنڈر کے ذریعے دے دیا جاتا ہے، یا نظام الاوقات کے ذریعے آپ کو افطار کا وقت بتا دیا جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ تو اب آپ ذرا غور کیجئے، ماہرین فلکیات کے حوالے اگر چاند کا یہ مسئلہ ہم کر دیں گے، وہ تحقیق کر کے بتا دیں گے کہ یہ سال عید 29 کی ہوگی یا 30 کی ہوگی، آنے والے سال 29 کی ہوگی یا 30 کی ہوگی، 100 سال تک 29 کی 30 کب آئے گی، 29 کب آئے گی،
1000 سال تک کب، کیا تاریخ میں کب آئے گی، یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو ہم نے زبردستی علماء کے حوالے کر دیا جن کو کچھ معلومات سائنس کے بارے میں ہے ہی نہیں، جبکہ وہ مسئلہ مجھے یہاں پر یاد آیا۔ امام ابن قیم کے یہاں پر ایک یہودی آ کر کہتا ہے تم کہتے ہو کہ قرآن کے اندر ہر مسئلہ ہے، کہا ہاں ہر مسئلہ ہے، تو ایک کام کرو، کھانا بنانے کا جو مسئلہ ہے مجھے قرآن کے اندر سے ہی تم بتا دو۔ ابن قیم نے باورچی کو بلایا، کہا کھانا بنانے کا کیا طریقہ ہے اس کو بتا دو، تو اس نے کہا میں قرآن سے بتاؤ۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا کیا آپ کو پتا ہے، اس وقت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اگر تم کچھ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے دریافت کر لو۔ کھانا بنانے کا طریقہ میں نہیں جانتا، باورچی جانتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم دریافت کر لو، یہ اس سے دریافت کر لو قرآن۔ تو جو علماء جو چیز نہیں جانتے اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ یہ مسئلہ ماہرین فلکیات سائنسدانوں کا مسئلہ ہے، آپ دے دیجئے امت کا جھگڑا ختم، ساری امت میں ایک ہی دن عید ہو جائے گی۔ اب اور پھر اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ اس کے بھی قائل ہیں، کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اگر کسی بھی مسلم ملک میں ایک شخص عید کا چاند دیکھ لے تو ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن عید منا لیں۔ اب پھر تھوڑا سا پیچھے آپ چلے جائیں، 100 سال 200 سال پیچھے، زیادہ